أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في محكم التنزيل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حمد و تعریف کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جس نے سارے کائنات کو پیدا کیا اور سارے کائنات کے مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے اور سارے کائنات کا مالک اکیلا مالک ہے. لاکھوں درود ہو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے دین اسلام کو ہو بہو ہم تک پہنچایا جس طرح اللہ نے چاہا. جو چیز بھی اللہ نے عطا کی ہو بہو اپنے امت تک پہنچا دی اور وہ اس رسالت میں اور نبوت میں امانت دار تھے. محترم و معزز بزرگوں، نوجوانوں اور خواتین ملت، اس خطبہ مسنونام کے بعد میں نے سورۃ الکہف کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت کے روشنی میں آج ہم اس خطبے میں، آج اس جمعے میں مسلم معاشرے میں بدعات کے کیا کیا نقصانات ہیں، منفی اثرات کیا ہیں، اس چیز کو ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکہف میں یہ بتایا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے پیغمبر کیا میں نہ بتاؤں ایسے لوگوں کے اعمال کے تعلق سے جو گھاٹے میں اور خسارے میں ہیں. کیسے لوگ ہیں وہ؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، اپنی ساری زندگی وہ اس کام کے لیے، اس اعمال کے لیے لٹا دیے. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ تمنا کر رہے ہیں اور یہ وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو کام کیے وہ بہتر اور اچھا کام کیے. تو محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سارے مسلمانوں کو، سارے انسانوں کو ایک پیغام یہاں دی ہے. وہ یہ کہ انسان محنت کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، لیکن وہ خسارے اور گھاٹے میں رہتا. تو بات ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ نیک کام کرنے سے، نیکیاں کرنے سے خسارہ کیسے ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کے تعلق سے اس آیت میں ذکر کیا. تو سب سے پہلے ان آیتوں میں وہ لوگ آئیں گے
جو نیک عمل کیے ہوں گے، مسجد تعمیر کیے ہوں گے، یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شرکت کیے ہوں گے، یا حاجی کو اس زمانے میں زمزم کے پانی سے سیراب کیے ہوں گے، اور دوسرے دیگر کام، نیک کام، خیرات کے کام میں اپنے آپ کو کیا ہے جستجو میں کیے رہیں گے، لیکن ان کے پاس عقید توحید نہ ہوگا، وہ ایمان سے بالکل خالی ہوں گے، تو بغیر ایمان کے کتنا بھی اچھا کام کر لے، کتنا بھی نیک کام کر لے، اللہ کے پاس وہ قابل قبول نہیں ہوگا، وہ خسارہ اور گھاٹے میں ہی وہ انسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں وہ لوگ آئیں گے جو ایمان کے بغیر، عقید توحید کے بغیر، کفر میں ملوث ہو کر، شرک میں ملوث ہو کر نیک کام کر رہے ہیں اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کام ہی کر رہے ہیں۔ دوسرے کیٹیگری میں یہ لوگ بھی آئیں گے جو مؤمن ہوں گے، موحد ہوں گے، لیکن ان کے سارے اعمال کے دار و مدار ریاکاری میں ہوگی، خالص اخلاص کوئی چیز کی بات نہیں رہے گی ان کے اعمالوں میں، تو صرف ریاکاری کے لیے، نام کمانے کے لیے، لوگوں کے پاس کیا ہے اپنے نام کے ہے فخر سے لوگ کہنے کے لیے، لوگوں کے لائکس اور کمنٹس کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے کیا ہے لوگ نیک عمل کرتے رہیں گے۔ مؤمن ہوگا، موحد ہوگا، لیکن اس کے اندر اس کے اعمال میں کوئی اخلاص نہیں ہوگی، یہ لوگ بھی خسارہ اور گھاٹے میں ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو مؤمن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن ایسے کام کریں گے جو شریعت نے نہیں بتائی ہو، جو شریعت نے ان کو حکم نہیں دی ہو، تو یہ لوگ بھی خسارہ اور گھاٹے میں ہوں گے۔ سیدھی سی بات کہی جائے تو تیسری جو کیٹیگری میں رہیں گے وہ لوگ ہیں جو بدعات کو کرتے ہیں۔ بدعات کا مطلب کیا ہے محترم سامعین؟ وہ چیز یا وہ عمل اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں نہیں کیے ہو، نہ ہی اپنے صحابوں کو کہا ہو کہ کرنے کے لیے، اور وہ جو کام کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، اللہ کے پاس ثواب کی نیت سے جو کیا جاتا ہے اسی کو بدعات کہتے ہیں۔ یعنی دین میں جو چیز نہیں ہے اسے دین سمجھ کر نیک عمل، اس کے ذریعے اجر و ثواب ملے گا کر کے جو کام کیا جاتا اسے بدعت کہا جاتا۔ تو سب سے پہلے کیٹیگری میں دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، عبداللہ بن جدعان کے نامی ایک شخص تھا، اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے کردار، خیرات کے معاملے میں صحابہ کچھ متاثر تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین خود متاثر تھے کہ اتنا نیک کام کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے تعلق سے سوال کیا کہ عبداللہ بن جدعان جو کچھ خیرات کیا، جو کچھ اس کے کردار ہیں، کیا وہ اسے قیامت کے دن کچھ فائدہ پہنچنے والی ہے؟ کیا اسے کچھ اس کے نیکی کے تعلق سے قیامت کے دن کچھ اجر ملنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یقل قط رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے اس قیامت دن کے تیرے سامنے کھڑنے سے اس پہلے۔ تو محترم سامعین، کتنا بھی نیک کام کر لیں، کتنا بھی اچھا کام کر لیں، سبحان اللہ صحابہ خود اس کے کردار اور اس کے اعمال سے متاثر تھے، اس کے باوجود بھی اس کا اعمال کوئی فائدہ نہ پہنچائے۔ اسی طرح اخلاص کے بغیر کتنا بھی اچھا کام کر لے، کتنا بھی بہترین کام کر لے، کیوں تہجد جیسے اعلیٰ ترین عمل بھی کر لے، طلب علم جیسے سب سے افضل نفلی چیز بھی کر لے، اخلاص نہ ہوگا تو کوئی چیز ان کو کام نہیں آئے گی۔ تیسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ کام ہی کرے جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے، وہ کام ہی کرے، اس کے بغیر کرنا یہ بدعات ہے۔ تو مسلم کی صحیح حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، ہر نبی کے زمانے میں، ہر نبی کو جس کی طرف بھیجا جاتا ہے مجھ سے پہلے، سارے قوم میں
कान लहु मिन उम्मती हवारियून व अस्हाबुन, उनके चाहने वाले, उन पर ईमान लाने वाले कई हवारीन और अस्हाब थे। वो लोगों का क्या काम था, वो लोगों की खिदमत क्या थी, यअखुदून बिसुन्नती व यक्तदून बिअमरी, वो लोग जो नबी बताते हैं उनकी सुन्नत को मुकम्मल तौर पर क्या है पैरवी करते हैं, प्रैक्टिकल पे उसे अप्लाई करते हैं। व यक्तदून बिअमरी, जो हुक्म देते हैं उसे बजा लाते हैं। ये किसका अमाल है, वो नबी जो जिन पर ईमान लाए सहाबा हैं और हवारियीन हैं। उसके बाद एक जमाना आएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए सुम्मा इन्नहा तखलुफु मिन बादिही खुलूफुन यक़ूलून मा ला यफ़अलून व यफ़अलून मा ला युअमरून। फिर एक जमाना आएगा, सहाबा चले जाएंगे, हवारीन चले जाएंगे, फिर एक जमाना आएगा लोग ऐसे होंगे यक़ूलून मा ला यफ़अलून, वो बात कहेंगे जो वो नहीं करते, वो बात कहेंगे जो वो काम नहीं करते। वयफ़अलून बिमा ला युअमरून, जिसका हुक्म नहीं दिया होगा वो काम करते हुए रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो बिदअत जैसी ये नहुसत या बिदअत जैसी ये खराबी सारे उम्मत में आएगी करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से पेशिंगोई दे दी थी, और इस मेरे उम्मत में भी ये पैदा होगी। ये लोगों की कैफियत क्या होगी, सिफत क्या होगी, जो कहते वो नहीं करेंगे, जो कहने के लिए, जो करने के लिए हुक्म दिया होगा इस्लाम में, शरीयत ने, दीन इस्लाम ने, वो काम नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन जाहदहुम बियदिही फहुवा मुमिन वमन जाहदहुम बिलिसानिही फहुवा मुमिन वमन जाहदहुम बिक़ल्बी फहुवा मुमिन वलैस वराअ ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदल। सुभान अल्लाह। ऐसे लोग जो बिदअत ईजाद करते हैं, बिदअत ईजाद करते हैं, इनके खिलाफ से जो जिहाद अपने हाथ से करेगा वो मुमिन है, जो अपनी जुबान से जिहाद करेगा वो मुमिन है, जो अपने दिल से जिहाद करेगा मुमिन है। सुभान अल्लाह। यानी कम से कम एक मोमिन को चाहिए कि इस्लाम में जो चीज नहीं है, अल्लाह के रसूल या सहाबा रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने जो काम नहीं किए, वो अगर हम देखते हैं तो उसे हम कम से कम नफरत करना चाहिए। वरना वलैस वराअ ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खरदिल, इसके अलावा सुभान अल्लाह ईमान का कोई हिस्सा ही नहीं, यही अदना हिस्सा है, जैसे राय के बराबर। जो इंसान, जो मुमिन, जो मुसलमान बिदअत को देखकर उसे नफरत करता है, उसे नापसंद करता, अपने दिल से उसे नापसंद करता है, तो उसके अंदर ईमान है। इससे कम अगर कोई दर्जे में हो जाए तो उसके अंदर ईमान ही नहीं। तो मुहतरम सामईन, तो आज के इस खुतबे में बिदअत के नुकसानात का हम गौर से हम सुनेंगे। बिल्कुल क्या है, हमारी जिंदगी में या हमारे मुआशरे में ये चीज पाई जाती है, और ये बिदअत पनपने की वजह से कई नुकसानात, कई मनफी असरात हमारे इस मुस्लिम मुआशरे में पैदा होते हैं, खा वो मुस्लिम शख्सियती इनफरादी तौर पर हो या इज्तमाई तौर पर मुस्लिम मुआशरे में हो। आइए एक एक नुकसानात देखते हुए जाएंगे। सबसे पहली चीज, इंसान नेक अमल इतना करता है, लेकिन शरीयत के मुताबिक ना होने की वजह से वो अपना खून बहाता है, पसीना बहाता है, माल और दौलत बहाता है, मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी वफ़ करने के बावजूद उसको कोई अमल का फायदा नहीं होता, वो खसारे में होता। तो वैसे नुकसानात और बिदअत में रहने की वजह से होते। तो सबसे पहले नुकसानात ये कि बिदअत को अपनी जिंदगी में, या बिदअत को एक मुसलमान की जिंदगी में या मुसलमान के मुआशरे में आने से दीन बदल जाती है, दीन में तब्दीली पैदा होती, दीन का असल शक्ल क्या है बदल जाता है। कैसे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जितने भी अंबिया गुजरे, जितने भी पहले अंबिया गुजरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुस्लिम की हदीस में बता दी कि उनके उस नबी के हवारियीन और उनके ईमान लाने वाले होंगे, उनके बाद लोग ऐसे आएंगे जो नए नए काम करेंगे। आज हम देखेंगे जो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं, क्या वाकई ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाले हैं? क्या वाकई उनके पास जो उतारी गई इंजील अभी बाकी है? बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल बदल गया। क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने जो तबलीग की, जो दीन की दावत दी,
جو اللہ کی طرف بلانے لگے، کیا اس چیز پر آج کے کرسچین باقی ہیں؟ نہیں ہے، بالکل دین تبدیل ہو چکا ہے۔ تو بدعات انسان کے اندر آنے سے، بدعات ایک معاشرے اور سوسائٹی کے اندر پیدا ہونے سے وہاں دین کے اصل روپ بدل جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دین کو مکمل کیا اور ہمیں یہی حکم دیا کہ تم بس اتباع کرتے ہوئے جاؤ، جو کچھ حکم دیا گیا اسے اتباع فالو کرتے ہوئے جاؤ، نئے سے کوئی تمہیں انوویٹ کرنے کی کوئی ضروری نہیں، کوئی بھی کیا کریٹ کرنے کی ضروری نہیں، بس اتباع فالو کرتے ہوئے جاؤ۔ لیکن کیا حالت ہم دیکھ رہے ہیں، سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے، بدعات کے پر ملوث ہونے کی وجہ سے، دین جن کے زندگی میں بدعات ہے ان کے زندگی بالکل ان کے پاس دین کیا ہے بدل چکی ہے۔ آج رسم و رواج کو دین بنا چکے ہیں، آج غیروں کے رسم و رواج کو، غیروں کے عادات کو دین کا حصہ بنا چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلا نقصان محترم سامعین بزرگوں، بدعات کا کرنے سے اور بدعات کو ایجاد کرنے سے دین تبدیلی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکمل طور پر پہنچایا، سارے لوگ گواہی دیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اس قول کو ہمیں غور کریں، من ابتدع بدعتا، جس نے بھی ایک بدعات کو ایجاد کیا، یا راہ حسنا، اس بدعات کو وہ اچھا سمجھتا ہے، فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، نعوذ باللہ۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی ایک بدعات کو ایجاد کیا اور اس بدعات کو وہ اچھا سمجھتا ہے، خیر سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ گمان کر لیا ہے کہ محمد پیغمبر، اللہ کے رسول، چہیتے نبی اور سردار عالم، اللہ اکبر، نبوت پر خیانت کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز ان کو بتائی یا جو چیز وحی کی، اس میں انہوں نے خیانت کر دیا، انہوں نے مکمل طور پر دین پہنچایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمہ اللہ کا قول۔ تو یہ سب سے پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان یہ، جس کے زندگی میں بدعات ہوگی وہاں ایک سنت ختم ہو جائے گی، یا جس معاشرے میں بدعات پنپے گا اسی کے مقابل یا اسی کے مثل ایک سنت ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر فرض نماز کے بعد دین ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ فرض نماز کے بعد اذکار ہیں، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اپنے مصلیوں کی طرف پلٹ کر بیٹھ کر استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہم انت السلام، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم لا مانع لما آتیت، ایت الکرسی، 3 قل اور تسبیح سب پڑھا کرتے تھے۔ آج جہاں اجتماعی دعا نماز کے بعد فوراً اجتماعی دعا کا ایک رواج بن چکا ہے، یہ جو بدعات ہے اس کے مقابلے میں جو سنت ختم ہو چکی ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر، مسلین جب امام کہیں دعا پڑھیں گے آمین کے ساتھ رہتے ہیں، ختم ہوتے اٹھ کر نفل یا سنت یا مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ جو سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی، ہمیں سکھائی، وہ ختم ہو چکا۔ اسی طرح کئی چیزیں دیکھیں گے، جہاں بدعات پنپے گا وہاں سنت ختم ہو جائے گی۔ حسان بن عطیہ رحمہ اللہ کیا بہترین بات بتائی، جہاں بھی ایک بدعات ایجاد کیا جائے گا وہاں سنت، اللہ تعالیٰ کا ایک سزا ہے کہ وہاں سنت ختم ہو جائے گی، اور سنت کیا ہے وہاں پر مغلوب ہو جائے گی۔ تو دوسرا نقصان یہ کہ بدعات اپنانے سے یا اپنی زندگی میں بدعات کو عمل کرنے سے اس کے مقابل جو سنت ہے اس چیز کو کیا ہے وہ انسان اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور تیسرا یہ نقصان بدعات کے نقصان یہ کہ بدعات و خرافات کی وجہ سے دین میں منمانی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، منمانی چیز پیدا ہو جاتی ہیں، اپنی مرضی کے مطابق کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم دیکھیں گے کہ کئی احادیث ہیں، مسلم کی احادیث ہیں، کئی احادیث میں ہیں کہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، فرض ہو جائے، سنت ہو جائے، نفل ہو جائے، تہجد ہو جائے، کیوں حتیٰ کہ جنازہ کی نماز میں بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے۔ لیکن کیا ہو گئی، جتنا سمجھا دیا جائے، لاکھ دلائل پیش کر دیا جائے
कितना भी उनको अच्छी अंदाज में उनको नसीहत की जाए, बस वो अपने मगन में है। उसके मुकाबले में जहां सूरतुल फातिहा पढ़ने का कोई रिवाज नहीं, अल्लाह अकबर, वहां खाना रख दिया जाए, मीठा बना दिया जाए, खीर पूरियां बना दिया जाए, वहां पर कोई दलील ना होने के बावजूद इसरार के साथ मनमानी करते हुए फातिहा पढ़कर क्या है खाया जाता है। देखिए अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला यहां पर मनमानी पैदा हो जाती है। इंसान, हर आदमी क्या है, इस चीज को मैं पसंद करता हूं, ये चीज को मैं पसंद करता हूं करके इंसान के अंदर क्या है, मनमानी, दीन में मनमानी पैदा हो जाती है। ये भी क्या है, नुकसानात है। चौथे नुकसानात, ये इंसान, अल्लाह अकबर, बिदआत को, एक इंसान, एक मुसलमान की जिंदगी में बिदआत आने से सिर्फ बिदआत तक महदूद नहीं होता है, वो इंसान बिदआत करते करते शिर्क तक क्या है पहुंच जाता है और शिर्क में मुलव्वस हो जाता है, शिर्क में वो मुलव्वस हो जाता है। गौर करेंगे जितने भी शिर्क जो शुरू हुए इस रुए जमीन में, सबसे पहले जो शिर्क शुरू हुआ नूह अलैहिस्सलाम के नेक लोगों के मुजस्समे के जरिए। तो शैतान ने क्या किया, शैतान आकर जैसे भी नूह अलैहिस्सलाम के नेक लोग, वद व सुआ, यगूस व यऊक व नस्र, जो सूरत नूह में जिनका नाम जिक्र है, उन नेकोकार जब इंतकाल कर गए, उनके औलाद के पास शैतान आया और कहा कि तुम्हारे नेक लोग इंतकाल हो गए। उनको देखते ही अल्लाह याद आ जाता, उनको देखते ही क़यामत के दिन याद आ जाते, लिहाजा तुम उनके मुजस्समे बनाकर सामने रख लो, जब कभी तुम्हारे दीन में तुम्हारी ईमान कमजोरी पड़ जाए, उनको देखकर अल्लाह याद कर लो, इसके जरिए से क्या है तुम्हें तकवीयत पहुंचेगी। तो वैसे ही औलाद ने किया। वो औलाद खत्म होते, दूसरी नस्ल जब आई, उसने ये कहने लगा कि तुम्हारे बाप दादा इस मुजस्समे की ताजीम करते थे, इनसे इबादत करते थे, लिहाजा तुम्हारी जरूरतों इनसे मांगा करो, इनकी इज्जत किया करो, सजदा किया करो। इसी तरह आकर वहां पर शिर्क शुरू हो गया। शुरुआत कहां, ताज़ीम, यानी नेक लोगों की ताज़ीम करने की बहाने में मुजस्समे बनाए गए, जाते जाते शिर्क क्या है, मुलव्वस हो चुका। आज भी देखेंगे जो मजार को जाते हैं, पहले जाने वाला यही कहता है कि मैं अल्लाह के पास ही दुआ मांगना चाहता हूं, वहां जाऊंगा तो थोड़ा गिड़गिड़ाना, खौफ, डर, आजिज़ी इनकी सारी पैदा होती है और मैं अल्लाह से ही मांगता हूं। मजार के पास जाकर जो बंदा पहले अल्लाह से मांगने लगता है, एक वक्त ऐसा भी आता तो मजार के आदमी से, वो मजार वाले से भी क्या मांगने लग जाता, जो कब्र वाले से मांगने। तो मुहतरम सामईन, बिदआत क्या है, शिर्क का क्या है, बहुत बड़ा एक गहरा रब्त है, लिहाजा इसका आकर हमें ख्याल करना चाहिए। इसी तरह बिदआत के करने की वजह से इंसान को तौबे की तौफीक नहीं होती। अल्लाह अकबर, बिदआत करने की वजह से इंसान को तौबे की तौफीक नहीं होती। गुनहगार है, जानी है, शराबी है, जालिम है, जुआ खेलने वाला है, ये सबको पता है कि मैं जो कर रहा हूं गुनाह कर रहा हूं। कभी भी क्या है उनको तौफीक कहती, कभी भी क्या है वो एहसास, उसे उस गुनाह का एहसास होकर क्या है माफी तौबा कर सकता है। लेकिन जो बिदआत करता, जो बिदअत में मुब्तला है और मुलव्वस है, वो क्या समझकर करता, नेकी समझकर करता। तो नेकी समझकर करने की वजह से उसे सोचने की तौफीक ही नहीं होती, लिहाजा उसे तौबे की क्या है तौफीक ही नहीं होती। तो लिहाजा सुभान अल्लाह, जो बिदअत करने वाले होते हैं उनको तौबे की तौफीक ही नहीं होती। और क़यामत के दिन हौज़े कौसर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे कौसर अपने उम्मत को पिलाते होंगे, अपने मुबारक हाथों से पिलाते हुए होंगे, लेकिन उसमें से एक गिरोह को फरिश्ते मार मार के लेते जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पुकारेंगे कि मेरे उम्मती हैं, मेरे उम्मती हैं। तो वो फरिश्ते कहेंगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आपको पता नहीं ये लोग आपके इंतकाल के बाद क्या क्या दीन में नए नए चीज पैदा कर ली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन, जो इस उम्मत को जन्नत में भेजे बगैर वो अपने कदम जन्नत में नहीं रखेंगे, वैसे रहमतुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे, सुहकन सुहकन लिमन बद्दल दीनी बादी, ले जाओ ले जाओ, धुतकारो ले जाओ जो मेरे बाद मेरे दीन को क्या है बदला दिया। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी महरूमी होगी, कितनी बड़ी महरूमी होगी।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا. اللہ لہٰذا محترم سامعین اور کئی نقصانات پیدا ہوتے. یہ ساری چیزوں کو ہم غور کریں گے. ہمارے لیے حکم اتنا ہی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو بتائی وہ کرتے ہوئے چلے جاؤ. صحابہ جس طرح اپنی زندگی گزارے ہیں, جس طرح وہ اللہ کے رسول کے پیروی کیے ہیں, پریکٹیکل عمل کیے, اس طرح کرتے ہوئے جاؤ. اتبعوا ولا تبتدعوا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بدعت کو دیکھتے ہوئے کہا تم لوگ پیروی کرو, بس اتنا کافی ہے, نئے نئے چیز ایجاد مت کرو. فقد کفیتم, کیونکہ جو کچھ دین میں بتائی گئی یہ کافی ہے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا سنت کے تعلق سے, سنت کو تھامنے, سنت کو اپنی زندگی میں اپنا حصہ بنانے کے لیے کہا کہ السنت کسفینۃ نوح فمن رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك. نوح سنت جو سنت نبوی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت ایک ایسی ہے, اس کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند. نوح علیہ السلام کے کشتی میں جو بھی سوار ہوئے وہ بچ گئے, وہ کامیاب ہو گئے, اس طوفان سے بچ گئے. لہٰذا سنت کو کیا ہے, تھام لو, تم بھی بچ جاؤ گے. فمن تخلف عنها فقد هلك. جو اس سنت سے اعراض کرے گا, اس سنت سے منہ موڑے گا, وہ بالکل کیا ہے, ہلاک برباد ہو جائے گا. لہٰذا محترم سامعین بس ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے وہ کام ہم کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں اتنا کر لیں گے تو کافی ہے. نئے سے کوئی چیز کی ایجاد کر کے اس کے ثواب کی نیت کے کرنے سے کیا ہے, ہم پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مسلم معاشرے کو سنت کی اتباع کرنے والا بنائے, سنت پر کیا ہے اپنی زندگی اپنے زندگی کو بامثال بنائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے. توحید پر قائم رہے جب تک اس زندگی میں, اس دنیا میں ہم زندہ جی رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توحید اور سنت پر کیا ہے قائم رہنے والا بنائے اور شرک اور بدعات کو نفرت کرنے والا بنائے. اور جب ہمیں موت آئے تو اللہ تعالی ہمیں اسی سنت پر, اسی ایمان پر, اسی توحید پر ثابت قدمی رہتے ہوئے اس دنیا سے کیا ہے ہمیں اٹھا لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. اللہم اغفر المسلمین والمسلمات, اللہم اغفر المسلمین والمسلمات, اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اغفر موتانا وموتى المسلمین. اللہم اصلح لنا دیننا التي هو عصمة امرنا, واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا, واصلح لنا آخرتنا التي إليه معادنا, واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير, واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله واذكركم وادعوا واستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقيموا الصلاة.